الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو اور نہ ہی وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے آمنت باللہ و بآیاتی قابل احترام بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم کرونا ویکسین کے بارے میں شرعی طور پر چند باتیں عرض کریں گے۔ اس وقت جس طرح آپ تمام جانتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے کہ کرونا کی مہلک بیماری نے پوری دنیا کو آزمائش کے اندر ڈالا ہوا ہے اور بہت ساری قیمتی جانیں چلی گئی۔ دنیا کے اندر ڈاکٹروں نے اور اس فن کے ماہرین نے بڑی محنت اور کاوش کے بعد ایک ویکسین تیار کی اور اس کے بعد کئی ممالک کے اندر اس ویکسین کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی اور اس ویکسین کا استعمال شروع بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر بعض حضرات نے سوال پوچھا کہ اس ویکسین کا لگانا کیا جائز ہے یا نہیں ہے، اور خاص طور پر پھر جو ہماری کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی، اس کے اندر زیادہ شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں کہ آیا اس ویکسین کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر حرام اجزاء شامل کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کہ اہل علم اور اہل فتویٰ کی ایک جماعت نے اس طرح کی دوا ساز کمپنی سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے دوا میں شامل اجزاء کی جو فہرست بھیجی، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دوا میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے اس ویکسین کے جواز کا فتویٰ دیا کہ شرعاً اس ویکسین کا استعمال کرنا جائز ہے۔ بعض حضرات نے اس کے اوپر شبہات کا بھی اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نجس اجزاء بھی شامل ہوں، تو اس کے جواب میں بھی عرض ہے کہ اولاً تو اہل علم نے تحقیق کی، دوا ساز کمپنیوں کی طرف رجوع کیا اور ان کی طرف سے جواب ملنے پر جواز کا فتویٰ دیے،
اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حد تک تحقیق کا مکلف بنایا ہے اور تحقیق کے بعد ظاہر پر عمل کی اجازت دی ہے. ہمیں ہر چیز کے اندر بال کی کھال نکالنے کی تاکید نہیں کی گئی اور اس کا پابند نہیں بنایا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سرسری تحقیق کے بعد ہر چیز کو حلال اور جائز کہہ دیا جائے. ایک حد تک تحقیق کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو اہل علم ہے وہ اس سے غافل نہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر بالفرض اس ویکسین میں حرام اجزاء شامل بھی ہوں تو اس وقت کرونا کا کوئی علاج سوائے اس ویکسین کے نہیں ہے. اس لیے جب کسی جان لیوا بیماری کے لیے حلال دوا کا ملنا ممکن نہ ہو تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور متاخرین احناف رحمہ اللہ کے نزدیک حرام دوا کے استعمال کی بھی گنجائش ہے. اور ان سب باتوں کے پھر آگے دلائل موجود ہیں کتب احادیث کے اندر. ایک طرف تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں تم کو شک ہو اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کرو کہ اس میں تمہیں شک نہ ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں اسے کھا لیتا. تو صدقہ کی ہونے کی خوف کی وجہ سے آپ اس اشتباہ سے بچ گئے اور کھجور نہیں کھائی. ایک حدیث میں شکار کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکار کو پانی میں غرق پاؤ تو اس شکار کو مت کھاؤ، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جانور پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے مرا ہے یا تمہارے تیر لگنے سے مرا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو عقبہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے پردہ کا حکم دیا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضاعت کے شبہ پر نکاح کو ختم کرنے کا حکم دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کے برتنوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو خوب دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ. دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شک و شبہ سے منع فرمایا. ایک طرف تو مشتبہات سے بچنے کا حکم دیا تو دوسری طرف شکوک اور شبہات سے بھی منع فرمایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے موقع پر پنیر لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس پنیر کو مجوسی نے بنایا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام لو اور کھا لو. اسی طریقے سے حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھی تو کھایا کرتے تھے لیکن ہم چربی نہیں کھایا کرتے تھے، اور ہم برتنوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے. ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو. تو یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوک اور شبہات کے اندر پڑھنے سے منع فرمایا. پھر اسی طریقے سے
فقہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حرام دوا سے علاج کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، قبیلہ عقل، وہ بیمار تھا، تو آپ نے قبیلہ عقل کے بیماروں کو اونٹ کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم فرمایا۔ ناپاک یا حرام چیزوں سے فرمایا کہ علاج کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے، جبکہ شفا اس میں منحصر ہو اور لوگ دوسرا کوئی علاج نہ جانتے ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ امام ابو یوسف اور متاخرین احناف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی طبیب حاذق ماہر طبیب یہ فیصلہ کرے کہ حرام دوا کے بغیر بیماری سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں حرام دوا سے علاج کرنا جائز ہے۔ تو اگر کسی وقت دوا ساز کمپنی کی طرف سے اس ویکسین میں حرام اشیاء کے اجزاء کو شامل کیے جانے کی اطلاع ملے تو اس وقت پھر اس ویکسین کا فتویٰ بھی بدل جائے گا، یا اس ویکسین کا کوئی بدل جو ہے وہ نکل آئے متبادل، تو بھی فتویٰ جو ہے اہل فتویٰ بدل سکتے ہیں۔ تو اہل علم صرف شرعی حکم بتانے کے مکلف ہیں، اس دوا کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور دوسرے نقصانات ہیں یہ اہل فتویٰ اور اہل علم کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ماہر اطباء اور ڈاکٹر ہیں ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور ویسے کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، تو مجبوری کی حالت میں اگر وہ ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو اور ضرورت کی حد سے آگے بڑھ کر کے اس کو استعمال نہ کرے، تو فلا اسم علیہ، ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ ہو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ عقل یا ارینا سے کچھ لوگ آئے، انہیں مدینہ منورہ کی ہوا جو ہے وہ موافق نہ آئی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دودھ والی اونٹنیوں کے باڑے میں چلے جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن طرفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے
کہ ان کے دادا عرفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلاب کی جنگ کے دن میں ناک کٹ گئی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوا لی، اس میں بدبو پیدا ہو گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اس پر انہوں نے سونے کی ناک بنوا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سونا استعمال کرنے کی اجازت دے دی بامر مجبوری۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے جس طرح سونا جو ہے استعمال کرنا ممنوع ہے، ریشم پہننا بھی منع ہے، لیکن بیماری کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی بھی اجازت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خارش کی وجہ سے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت دی۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ سے یہاں منقول ہے کہ حالت اضطرار میں مردار خون اور خنزیر کے گوشت کو نہ کھائے یا نہ پیے، اور موت واقع ہو جائے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے موت سے بچنے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے اضطراری حالت میں مردار کھانے کی بھی اجازت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دین کے اندر آسانی ہے، تنگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت کا پہلو جو ہے دین کے اندر اس کو غالب رکھا ہے۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب بھیجا، اور ان میں سے ہر ایک کو مختلف ضلعوں میں بھیجا، تو حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ یمن میں 2 اضلاع ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تم دونوں آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا، یسرا ولا تعسرا، اور فرمایا کہ بشارت دینا اور لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ تو اس لیے فقہائے اکرام رحمہم اللہ نے ان آیات اور احادیث سے یہ قواعد مستنبط کیے ہیں کہ والمشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی اور سہولت کو لاتی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔